وہ آئی جی ہی تھا۔ شاگلا کے ساتھ میں تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہی 2 آفیسر تھے جو پہلے بھی اس کے ہمراہ آئے تھے۔ تینوں کا رخ میری طرف ہو گیا۔ آئی جی میرے مقابل آ کے ٹھہر گیا۔ اس کی تیز چمکیلی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ پھر اس نے فوجیانہ انداز میں ہاتھ بڑھایا۔ اس کا مدعا سمجھنے میں مجھے دیر لگی، لیکن یہ بس چند لمحوں کا تردد تھا۔ میں نے بھی بدحواسی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے جکڑ لیا اور جکڑے رہا۔ اس دم مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے بندھی رسیاں کھل گئی ہوں۔ اس نے میرا حال پوچھا اور بھی ٹھلکا۔ میں نے حکلاتی زبان میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا اور مجھے نہیں معلوم میں کچھ کہہ سکا بھی یا نہیں۔ معذرت، میرے پاس وقت کم ہے۔ کل تم جا رہے ہو، تم سے ملاقات نہ ہوتی تو ایک خدش رہ جاتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ کسی پولیس والے کا لہجہ ہے، مگر آئی جی ہی مجھ سے مخاطب تھا۔ کہنے لگا، افسوس ہے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ ابھی شہر کے حالات معمول پر نہیں آ سکے ہیں اور ہر طرف نگاہ رکھنی پڑ رہی ہے۔ ہم نے تمہارے بارے میں کولکتہ پولیس سے معلومات حاصل کی ہیں۔ یہ ضروری تھا ہماری اپنی تسلی اور یہاں کے پولیس ریکارڈ کی تکمیل کے لیے۔ تم سے لڑکپن کی عمر میں 2 قتل ہوئے تھے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا تو وہ ہاتھ اٹھا کے جلدی سے بولا، اور وجہ بھی معلوم ہوئی۔ کسی لڑکی کو وحشیوں سے بچانے کے لیے تم نے 2 آدمیوں کو چاقو گھونپ دیے تھے۔ 7 سال کی سزا کے دوران تم نے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا اور ایم اے کی سند حاصل کی۔ تم جیل میں نہایت اچھے قیدی ثابت ہوئے۔ یہی کچھ نا؟ تم ظہیر خاں، بابر زماں خاں اور لاڈلے، تم کیسے حیران کن نوجوان ہو۔ تم بتاؤ تمہیں کس نام سے پکارا جائے؟ جو آپ کو بہتر لگے، میرے لیے سبھی ایک جیسے ہیں۔ اس اثناء میں مجھے اپنی سانسیں ہموار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، آپ تو سب کچھ جان ہی گئے ہیں۔ جیل میں نام بدلنا مجبوری تھی۔ میرا خیال ہے ناموں سے کچھ ایسا فرق نہیں پڑتا۔ بے شک تم ٹھیک کہتے ہو، وہ جوشیلے لہجے میں بولا، لیکن ہم یہ نہیں جان سکے کہ یہ لڑکی کون تھی، تم کہاں سے آئے تھے، اور یہ تم بتاؤ گے بھی نہیں۔ میں خاموش رہا۔ معلوم ہوا ہے کہ تم اڈہ گیری کے لیے ہر اعتبار سے مکمل ہو۔ چاقو، بلم، لاٹھی، زور، ہر طرح سے لیس۔ تمہارے ہاتھ میں پھرتی ہے، نگاہ تیز ہے، ہوش مندی سے کسی کے سامنے آتے ہو، لیکن اڈوں سے تمہاری وابستگی واجبی ہے۔ اڈہ گیری سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ عرصے سے تم اپنے مربی استاد بٹھل کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتے ہو، کسی کی تلاش میں، ہو سکتا ہے اسی لڑکی کی تلاش میں یا کسی اور کی۔ اطمینان رکھو، ہم تم سے پوچھیں گے نہیں۔ کولکتے میں مقدمہ قتل کے دوران بھی تم نے اس لڑکی کا ذکر کرنا اور نام لینا گوارا نہیں کیا اور اپنا مقدمہ کمزور کر لیا۔ میں ایک مضطرب نگاہ سے اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اس وقت ہمارے یہاں آنے کا مقصد تمہیں اپنی معلومات سے متاثر کرنا نہیں، تمہارا اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تمہاری وجہ سے ہم سرخ روح ہو سکے۔ میں کیا؟ میرا جسم سکڑ گیا۔ میں کہاں شکریہ ضروری ہے تو اس کے سزاوار ڈاکٹر صاحب ہیں۔ تم نے سچ بولا۔ ڈاکٹر صاحب سے اور ہم سے بدترین حالات میں سچ بولا، کوئی افترا مبالغہ نہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی کی۔ مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر صاحب نے آپ کی کیا رہنمائی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ آپ سچ کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس چارہ بھی پھر کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب تو ہمارے لیے ایک دریافت ہیں۔ وہ انسان دوست، حق جو، جہاں دیتا اور بے باک شخص۔ ان کی بصیرت اور حکمت کے تو ہم معترف ہیں۔ انہوں نے ہمارا اعتماد بحال کیا۔ یہ انہی کی دلیلوں کا کرشمہ تھا کہ ہم سے، جرم کہو یا گناہ، سرزرد ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ہم تو تمہیں ساتھ لے جانے کے ارادے ہی سے آئے تھے۔ معلوم تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے لیے دیوار بن گئے، اور ان کی توانائی کا سبب تم تھے، تمہارا سچ۔ انہوں نے ہمیں قائل کیا، ہم پر زور دیا کہ پولیس کے روایتی طریقوں سے ہٹ کے کوئی اقدام کرنے کی جرات کریں۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک سمت مقرر کی، ورنہ ہم تو بھٹکتے رہتے۔ اپنی روش کے خلاف ہم نے ان کی ہدایات آزمائی اور کسی قدر اپنی حدود سے بھی تجاوز کیا۔ میدہ کو چھیڑنے کے بجائے ہم نے اس کے چھوٹے بڑے ساتھیوں سے باز پرس کی ابتدا کی۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں شہر کی پولیس بدل دینے کا مشورہ دیا تھا۔ ہمارے عزم کی پختگی کی وجہ ڈاکٹر صاحب ہی تھے۔ ڈاکٹر رائے کی آمد سے آئی جی منتشر سا ہو گیا۔ میرے سامنے سے ہٹ کے اس نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا۔ معافی چاہتا ہوں، کچھ دیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے متانت سے کہا، ایک مریض کی حالت بہتر نہیں تھی، اور یہ کہ آپ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں۔ آئے زیادہ وقت نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب، اور کھڑے ہی آنا تھا۔ آئی جی نے تمام تر ادب سے کہا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں سر دست مصروفیت کا کیا عالم ہوگا۔ بس آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا تھا، آپ نے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر نے اسے روک دیا، چائے کا وقت تو دیجیے۔ آئی جی نے معذرت کر لی،
آپ سے تو ملاقاتیں رہیں گی ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے وقت دیا، وہ لجاجت سے بولا۔ ہم نے تو آپ کا گھر دیکھ لیا اور مسائل تو پیش آتے رہیں گے۔ پھر وہ میری طرف منہ کر کے بولا، اصل میں اس نوجوان کے پاس آنا ضروری تھا کہ اسے کل چلے جانا ہے، اسے تو بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نہیں، یہ ایسا ہی ہے، ڈاکٹر نے شگفتگی سے کہا۔ کتنی ہی بار ملاقات ہو، تشنگی کا احساس رہتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میرے لیے یہ ایک حادثہ ہی تھا کہ ہمکتے ہوئے انداز میں آئی جی مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ ہمیں اب اجازت دو۔ اس کی آواز پر کوئی بار سا تھا۔ اس کے ساتھی افسروں نے بھی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میری تو کچھ عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کہنا اور کس طرح انہیں رخصت کرنا چاہیے۔ انہیں واقعی جلدی تھی کمرے سے نکل جانے میں۔ انہوں نے کوئی لمحہ نہیں گوایا۔ ان کے پیچھے ڈاکٹر، پھر میں بھی باہر آ گیا۔ مرکزی عمارت کے پورچ میں موٹر کھڑی تھی۔ ان کی رفتار تیز تھی، بالکل سپاہیانہ، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ ڈاکٹر رائے اور مجھے لپکنا پڑا۔ آئی جی موٹر میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے خیال آیا، میں نے ہاتھ اٹھا کے اسے کچھ کہنا چاہا۔ اس نے ڈرائیور کو موٹر بند کرنے کا حکم دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ جھٹ موٹر سے اتر آیا، اس کے ساتھ دونوں آفیسر بھی۔ مزبذب لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، کوئی مسئلہ؟ ایک گزارش ہے۔ میرا لہجہ عاجزانہ تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے اکبر علی خان صاحب کے گھر جانے کی اجازت مل جائے؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکا۔ ماتحتوں پر نظر کی، پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ نہیں، ممکن نہیں، ڈاکٹر نے قطعی آواز میں دہل دیا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، وہاں تو ہر وقت سوگواروں کا ہجوم ہے اور ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بیگم کے چلے جانے پر تو وہ گھر اجڑ گیا ہے۔ آئی جی تعصب سے بولا۔ ہم نے تمہاری طرف سے سکندر علی خان کو مطمئن کر دیا ہے کہ ہم ہی نے تمہارا راستہ روک رکھا ہے۔ اس کی حالت بھی ٹھیک نہیں، 3-4 روز اور یہاں رہے گا، پھر سبھی کو وہ ساتھ لے کر دکن چلا جائے گا۔ میں چپ ہو گیا۔ ہم تمہارا دکھ، تمہاری خلش محسوس کر سکتے اور ہم نے ہر زاویے سے غور کیا۔ کسی جگہ بھی ہمیں تمہارا دوش نظر نہیں آیا۔ تم سے ایک چوک ضرور ہوئی، اسے چوک کہنا بھی چاہیے یا نہیں؟ ڈاکخانے میں میدا کا جیب کترا ساتھی تمہارا بٹوا لے کے بھاگ کھڑا ہوا تھا تو تم اس پر حق ڈال دیتے، پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہمیں یہ حقیقت بھی تسلیم ہے کہ تم جیسے نوجوان اور شاید کسی کے لیے بھی خود کو قابو میں رکھنا مشکل تھا۔ تمہیں فطری طور پر اس کا تعاقب کرنا چاہیے تھا۔ اور ہاں، ایک دوسری چوک، وہ بھی نادانستہ تھی، کہ میدا کے ٹھکانے پر جا کے استاد بٹھل کا نام تمہاری زبان پر نہ سکا۔ آ جاتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ میدا نہایت سفلا اور چالاک آدمی تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ تم یوں ہی سینہ تان کے اس کے سامنے نہیں آئے ہوئے ہوگے۔ کاش وہ تمہارے مقابلہ آ جاتا، ہمیں یقین ہے پھر اس کا کیا حشر ہوتا، لیکن بنیادی طور پر وہ اڈے کا آدمی نہیں تھا۔ بڑا کمینہ، صفت درندہ خصلت تھا وہ۔ ہمیں صدمہ ہے تو اکبر علی خان کا۔ ان کے گھر جا کے دل ڈوبنے لگتا ہے، بچے دیکھ کے، سکندر علی خان سے مل کے۔ بچے تو ٹوٹ پھوٹ سے گئے ہیں، یہی حال ان کے تایا کا ہے۔ آئی جی کی آواز بھاری ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے موٹر کی طرف اشارہ کیا اور موٹر جلد ہی دور چلی گئی۔ میں نے اجازت چاہی تھی، لیکن ڈاکٹر رائے مجھے ساتھ لے آیا اور کمرے میں آ کے دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ میرا کچھ پوچھنا یا ٹوکنا سوء ادب ہوتا۔ لگتا تھا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور زبان کھولنے سے پہلے اپنے مدعا کی پیمائش کر رہا ہے۔ قدر و قیمت، عصری اور بے عصری کا تخمینہ، کچھ یوں حال ذہنی میں بھی کچھ یہی کیفیت ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر جیسے ایک پرمایہ شخص کے لیے ذہن میں ہر وقت خیالوں کی یورش ہونی چاہیے۔ آتے وقت وہ خدمتکار سے چائے کے لیے کیا آیا تھا۔ چند منٹ بعد چائے آ گئی اور ڈاکٹر میز والی کرسی سے اٹھ کے صوفے پر میرے پاس آ بیٹھا۔ خدمتکار چائے بنا کے چلا گیا تو چند گھونٹ لے کے اس نے بتایا کہ اس کا معاون شاغلہ ہمارے جانے تک مسلسل ہمارے رابطے میں رہے گا۔ شاغلہ نے گرینڈ ہوٹل سے ہمارا بقایا سامان لینے اور ہوٹل کا حساب چکتا کرنے کے لیے اپنا ایک خاص کرندہ بھیج دیا۔ توقع ہے کہ ہوٹل کا مینیجر ہوٹل میں رکھی ہوئی میری نقد رقم حوالے کرنے اور رسید لینے خود آئے گا۔ قبل از وقت ہمارے لیے ریل کے ٹکٹوں اور ڈبے میں جگہ کی فراہمی کے لیے بھی شاغلہ ہی سے کہا جائے گا۔ اس نے میرے آگے نمکین بسکٹوں کی تشتری رکھ دی اور سستائے ہوئے لہجے میں بولا، تم لوگ کولکتہ جا رہے ہیں یا فیض آباد؟ میری خواہش تو فیض آباد جانے کی ہے، وہاں گھر ہے، بٹھل بھائی کچھ دن آرام کرنا چاہیں گے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، دماغ پر سوجن نہیں، اس کی اتنی فکر مت کرو، لیکن ابھی آرام تو بہتر ہی رہے گا۔ اس نے ہنکاری بھری اور کچھ توقف کے بعد آہستگی سے بولا، رات کو آ رہے ہو؟ بینا کہہ رہی تھی کچھ پہلے آ جانا۔ جی، میری آواز ٹکمک آ گئی تھی اور کہہ رہی تھی کچھ خاص پسند ہو تو پوچھ لوں۔ کیا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کھسیائی آواز میں کہا، آپ کے ہاں تو سبھی کچھ کسی نعمت کے معنی تھا، لیکن وہ صوفے پر سیدھا ہو گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے بمشکل کہا، مجھے معاف کیجیے، مت بلائیے مجھے۔ کیا بات ہے؟ غالباً میرا گھر نہ آنا ہی بہتر رہے گا۔ اس کے ہونٹ کھل گئے، آنکھیں بھیج گئیں۔ آپ نے غور نہیں کیا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے بساط بھرے انکسار سے کہا، اجازت ہو تو جسارت کروں؟ ہاں، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے اس رات مجھے گھر سے رخصت کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، ہو سکتا ہے آپ نے یوں ہی اپنا ایک خیال ظاہر کر دیا ہو، لیکن مجھے اپنی سماعت پر شبہ ہوتا رہا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟
وہ رات کیسی بے چینی سے گزری۔ آپ نے مجھے ایک ایسے مرتبے سے نوازنے کی دریا دلی کی تھی، ایک ایسے شخص کے لیے جس سے آپ کا واسطہ چند روزہ تھا۔ یہ کیسی وسیع القلبی اور روشن خیالی ہے، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میں آپ سے کچھ نہ کہہ پایا کہ جو میں نے سنا واقعی آپ نے کہا ہے۔ مجھے تو کسی خواب کا گمان ہوتا تھا، اور میں آپ سے کیا بھی کیا پاتا۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کوئی مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ روز لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں، مگر کوئی رگے جاں ہوتا ہے، متائے جاں۔ اس کے بغیر آدمی ادھورا رہ جاتا ہے۔ سمجھیے میری منزل مجھ سے کھو گئی ہے۔ عرصہ ہو گیا میرا کام شہر شہر گلی کوچیوں سے ڈھونڈنا رہ گیا ہے۔ میری وجہ سے میرا آباد گھر ویران ہو گیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں سو گئی، بہن فمی کوٹھے پر چلی گئی اور وہ بھی مر گئی۔ پر اب پھر سے ایک گھر جڑ گیا ہے، باپ بہنیں اور بھائی ہیں، اور ایک گھر نہیں دو گھر۔ لیکن میرا تو کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ گھر تو گھر میں رہنے سے ہوتا ہے۔ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی سعادت اور مسرت عرصے سے نصیب نہیں ہے کہ میرا کہیں جی نہیں لگتا۔ میں تو کب سے در بدر ہوں۔ ڈاکٹر بے حس و حرکت آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی بیٹی بینا تو قدرت کے کسی شاہکار کے مانند ہے، ایک بے پناہ لڑکی۔ جس پہلو سے دیکھیے، حسن و جمال میں یکتا، باطنی صفات میں بدرجہ کمال، علم، ہنر، سلیقہ، فکر اور رفتار و گفتار میں ایک مثال۔ کسی میں اتنی خوبیاں شاذ نادر ہی یکجا ہو پاتی ہیں۔ اس پر مستضاد وہ کسی صاحب کمال کی بیٹی ہے، ایک مسیحا نفس، فرشتہ خصلت باپ کی۔ کون نہنجار اس سے نسبت کا خواہاں نہ ہوگا؟ وہ تو کوئی بدبخت ہی ہوگا۔ بس کرو، میرے ہاتھ پر زور ڈال کے ڈاکٹر کسی قدر ناراضی سے بولا، اتنا مت کہو، مجھے کہنے دیجیے۔ میری آواز کی سوزش اختیاری نہیں تھی۔ میں نے کہا، مجھے اندازہ ہے آپ نے اپنی بیٹی کا امدیہ جانے یا محسوس کیے بغیر اتنی بڑی، اتنی اہم بات منہ سے نہ نکالی ہوگی۔ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ کوئی دوسرا تو کوئی نامراد ہی دے سکتا ہے۔ میں نے کہا، رات بھر کے کرب و انتشار کے بعد میں پرسکون ہو گیا۔ یوں کہیے کہ میں جو آپ کی داد و حش کے سحر میں اپنا ارادہ کھو بیٹھا تھا، مجھے بازیاب ہو گیا۔ میں نے طے کیا کہ ڈاکٹر رائے جیسے زندگی شناس اور زمانہ آشنا سے بات کرنا اب مشکل نہیں۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ آپ کے سامنے سارا احوال آئینہ کر دوں گا، لیکن آپ کا سامنا ہونے پر ہمت جواب دے جاتی تھی۔ ایک نہایت نازک خیال آدمی کے شیشہ احساس پر ٹھیس لگ جانے کا اندیشہ گھیر لیتا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور میرے ہاتھ پر مکہ مارتے ہوئے بولا، ہشت، کیسی باتیں کرتے ہو؟ مجھے تو تمہارا جواب اسی وقت مل گیا تھا جب تم کوئی جواب نہ دے پائے تھے۔ میں نے ایک خواہش ظاہر کی تھی، اس کا مطلب حکم نہیں تھا۔ بینا کے علاوہ کچھ تمہارا خیال بھی تھا کہ تم اپنے دیگر پس منظر کے باوجود ایک لائق، تعلیم یافتہ، سلیم الطبع، پرجوش و جرأت مند نوجوان ہو۔ تم میں بقول شہی سے سایہ اور ستون بننے کی صلاحیت ہے۔ تمہیں تو کہیں اور ہونا چاہیے۔ خیال تھا عرصے سے تم کسی سراب کے تعاقب میں ہو، تو کچھ زندگی کی طرف بھی دیکھو، زندگی کو زندگی کی طرح برتو۔ یہ اتنی محدود نہیں ہے، اور تم تک اور تمہاری کسی معین منزل تک نہیں ہے۔ بے شک میری تجویز میں بینا کی پسندیدگی شامل تھی، لیکن کیا ضروری ہے کہ تم بہرحال مجھ سے متفق ہو؟ اور کیا ضروری ہے کہ کسی ربط و ارتباط کے لیے کوئی ایک مخصوص رشتہ ہی بنیاد بنے؟ تم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ تمہارے پاس مثبت جواب نہیں ہے تو تم کسی احسان فراموشی، محسن کشی کے مرتکب ہو جاؤ گے؟ میرا تم پر کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی بینا پر۔ تم بھی ایک اکائی ہو، بینا بھی۔ تمہاری طرح بینا کی بھی ایک ذات ہے۔ اسے یا تمہیں مشورہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی خواہش مسلط کرنا مناسب نہیں۔ رشتوں میں حق کی بات شد و مت سے کی جاتی ہے۔ یہ حق بڑا مبہم لفظ ہے، اس کی پیمائش کسی کو نہیں معلوم۔ حق سے مراد کوئی ضابطہ، قاعدہ، قانون اور روایت ہے، لیکن رشتے تو تعلق خاطر سے استوار ہوتے ہیں۔ کون کس سے کتنا مانوس ہے، کسے کون کتنا مرغوب ہے، شیدائیت حق پر نہیں، خود رو ہونی چاہیے۔ از خود رفتہ بینا سب کچھ چھوڑ کے انگلستان سے اس لیے آ گئی کہ اس کا باپ اکیلا ہے اور اسے اپنے باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ وہ اس لیے یہاں نہیں آئی کہ میں اس کا باپ ہوں، وہ اس لیے آئی کہ وہ ایک شخص سے محبت کرتی ہے جو اتفاق سے اس کا باپ بھی ہے۔ اس نے میری چاہتوں میں ایک وقت گزارا ہے۔ میرے بیٹے نہیں آئے اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ بینا نہیں آتی تو مجھے اس سے بھی کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ ذمہ داری یا ایک روایتی لفظ فرض کی ادائی سے حق کا جواز نہیں بنتا۔ میں نے ہر چند ایک باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرض کی ادائیگی اور ذمہ داری کی تکمیل کسی مبادلے، معاوضے یا حق سے مشروط نہیں کرنی چاہیے، سمجھے؟ یک اس نے سر جھٹکا اور خود کو سرزنش کرنے لگا۔ میں تو بھٹک گیا، یہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ میں تم سے کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ لچ کے بولا۔ آپ بالکل نہیں بہکے اور بھٹکے، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ آپ کیسی زندگی آموز باتیں کر رہے ہیں؟
میں تمہاری وضاحتوں پر ٹوک رہا تھا اور خود میں واقعی بوڑھا ہو گیا۔ اس نے چند لمحے تامل کیا، حلق میں باقی چائے انڈیل کے وہ نسبتاً پرسکون آواز میں بولا، بینا ایک معاملہ فہم اور ہوش مند لڑکی ہے، وہ ایسی جذباتی نہیں، عمر چاہے کیسی ہی جذباتی ہو۔ پڑھا لکھا آدمی دلیلیں ڈھونڈ لیتا ہے، یا یوں کہو دلیلوں میں سے پناہ مل جاتی ہے۔ مجھے احساس ہے میری ایک دور دراز خواہش کا اظہار تمہارے لیے بہت غیر متوقع ہوگا، اور یقیناً تم نے ایک مشکل وقت گزارا ہوگا، خصوصاً اس صورتحال میں کہ تم اپنے ماضی کی کسی گرہ میں بندھے ہوئے ہو۔ مگر میرے خیال میں یہ کچھ ایسی ناروائی بھی نہیں تھی۔ جب تم گھر آئے تو دونوں ہی میرے سامنے تھے۔ تمہیں دیکھ کے، تم سے مل کے، جانے کتنے زمانوں بعد بینا اپنے اصل روپ میں نظر آئی۔ میری نگاہ سے اگر کوئی لرزش نہیں ہوئی تو تم مجھے بھی ہاتھ سے مختلف دکھائی دیے، جیسے نیا ماحول اور نیا منظر تمہارے لیے دلکشی، راحت و سکون کا باعث بنا ہے۔ تم نے بڑی فکر افری اور دلنشیں باتیں کی اس رات، کچھ دیر کے لیے صحیح، مگر تم دونوں کے چہروں پر چٹکتی چاندنی کا میں نے نظارہ کیا تھا اور محسوس ہوا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں، میں جانتا ہوں اچھی طرح، میرے سامنے آ کے وہ شبد باز بڑی ورفتگی اور سرخوشی کا تماشا کرتی ہے، مگر اس رات واقعی اس کی آنکھوں کی تبانی دیدنی تھی، ارادی نہیں، بے سخت تھا۔ کتنے آئے اور چلے گئے، اس نے سنگ دلی سے انہیں نظر انداز کر دیا۔ وہ ایک مہم جو لڑکی ہے، کج فہم، کم ارادہ اور کم حوصلہ نہیں، وہ حاسی متحمل مزاج ہے، موسموں کے سرد و گرم سے آشنا۔ میں سمجھتا ہوں تمہارے گھر آنے میں کوئی حرج نہیں، وہ خوش ہوگی، اور میں تو بس اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی عمر تو زندگی بٹورنے کی ہے، اور میں تو بہت کچھ اسی کے لیے قائم ہوں۔ میں آ جاؤں گا، آپ کے حکم سے سرتابی کی مجال مجھ میں نہیں ہے، میں نے تمام تر ادب اور احترام سے کہا، اور جو میں کہنا چاہتا تھا شاید اس کے بیان پر قادر نہیں، لیکن آپ نے خود ہی میرے گریز اور امتناع کے اسباب کی نشاندہی کر دی ہے۔ بے شک اس رات میرے گھر آنے پہ آپ کا مشاہدہ عین واقع ہے۔ وہاں جا کے مجھے ایسا لگا جیسے میں تو کسی طلسم کدے میں آ گیا ہوں، کسی چمن زار میں تو روشنیوں میں آ گیا ہوں، مجھ پر تو ساتواں در پا ہو گیا ہے، اور چراغ میری دسترس میں ہے، بس ذرا ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے۔ میں تو وہاں جا کے خود کو بھول گیا تھا، اور میں تو کوئی اور آدمی ہو گیا تھا۔ اور جب آپ نے یہ کہا کہ یہ سارا آئینہ خانہ، یہ رنگ و روشنیاں، یہ گلستان تمہارا ہو سکتا ہے، تو میری حالت اس پسماندہ، درماندہ، اس قسمت گزیدہ کسی ہوئی جس پر قدرت اچانک مہربان ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، رات بھر کے گرداب اور ہیجان کے بعد میں بہرحال اپنے پاس واپس آ گیا تھا۔ آپ نے بینا کے تحمل کی بات کی ہے اور حوصلہ مندی کی، مگر آپ نے میرے لیے نہیں سوچا۔ وہ کتنی ہی مضبوط اعصاب کی ہو، لیکن میرا بھی تو کچھ خیال کیجیے۔ میں تو شوق کی، خود فراموشی کی، خود شکنی کی، ہر عمر و ہر فرد میں جس کا درجہ پیمانہ مختلف ہوتا ہے۔ آدمی صرف سر ہی نہیں ہوتا، سر کے نیچے بھی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سمندر آگ اور شور اٹھائے اور چھپائے ہوئے۔ 2 اور 2 5 کے ابھی قائل نظر آتے ہیں، لیکن کبھی حاصل جمع 6 7 10 اور بے شمار بھی ہوتا ہے۔ باہم آمادگیاں ہوں تو کونپلیں پھوٹنے لگتی ہیں، دیے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ نازک اندام کانچ کا جس کا سراپا ہے، دل بھی اس کا کانچ کا ہونا چاہیے۔ وہ تو ویسے بھی ایک مصور ہے، خوابوں اور خیالوں میں بسنے، رنگوں اور سازوں سے کھیلنے والی لڑکی، اسے کیوں کسی آزمائش سے دوچار کیا جائے؟ اور میں بھی 2 آدمی نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب۔ میں اپنی منزل سے بچھڑ گیا تو میں خود سے نہ بچھڑ جاؤں، اور پشیمانی اور پسپائی کے کسی احساس میں تا دیر شاید باقی نہ رہوں۔ مجھے تو آخر دم تک اسے ڈھونڈنا ہے، میرا دل کہتا ہے وہ میری منتظر ہے، وہ بھی کسی آسرے، کسی یقین میں زندہ ہے۔ ڈاکٹر رائے صوفے سے اٹھ گیا، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھلکنے لگی، اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ اس نے بازو پھیلا دی، میں بھی اس کے سینے سے جا لگا۔ میرے پیچھے انہوں نے سارا کچھ طے کر لیا تھا۔ یہ ڈاکٹر رائے کا دیا ہوا اعتماد ہی ہوگا کہ بٹھل نے فیض آباد جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کمرے میں میرے پہنچنے کے چند منٹ بعد زورا اشارے سے مجھے باہر لے آیا۔ اس نے ایمی، سیورن، جامو، بٹھل اور اپنے درمیان ہونے والے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس کے کہنے کے مطابق سیورن ہمارے ساتھ نہیں جا رہی تھی، وہ تو ساتھ جانے ہی پر مصر تھی، لیکن یہ کسی طور مناسب نہیں تھا۔ بٹھل کی تاکید پر مان گئی، اور طے یہ ہوا کہ ہمارے چلے جانے کے بعد لمبی چھٹی کے لیے درخواست دے گی۔ آبائی گھر ساتھ رہنے والی آنٹی کی تحویل میں دینے کے لیے قانونی دستاویز، مختار نامہ وغیرہ تیار کرائے گی۔ کولکاتے میں زورا اور جامو سے خط اور تار کے ذریعے اس کا رابطہ مستقل رہے گا۔ اپنے ضروری کاموں سے نبٹ کے وہ جامو اور زورا کو مطلع کر دے گی۔ دونوں معینہ تاریخ اور وقت پر جس گاڑی سے پٹنہ اسٹیشن آئیں گے، سیورن اسٹیشن پر ان کی منتظر ہوگی، اسی گاڑی سے ان کے ساتھ فیض آباد روانہ ہو جائے گی۔ جامو اور زورا پٹنہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ 10 12 یا 20 منٹ جتنی دیر گاڑی اسٹیشن پر رکتی ہے، اتنے ہی وقت کے لیے وہ برائے نام پٹنے میں رہیں گے۔ میں نے خاموشی سے سن لیا، کچھ نہیں کہا۔ سیورن سامنے آئی تو رخسار دمک رہے تھے، بلکہ کرنیں سی پھوٹ رہی تھیں، کچھ شرمائی اور ہلکی پھلکی بھی لگ رہی تھی۔
مجھے بھی اپنا چہرہ شکنوں سے عاری رکھنا چاہیے تھا کہ اب میرے انگلی اٹھانے اور مال اندیشی میں پڑنے کا وقت گزر چکا تھا۔ کوئی ایک بجے کے قریب چھاگلا گرینڈ ہوٹل کے مینیجر اس کے 2 کرندوں کے ہمراہ راہدری میں آتا دکھائی دیا۔ ہم سب باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مینیجر حساب کتاب اور ہوٹل میں رکھا ہمارا سامان بھی ساتھ لایا تھا۔ 20,000 روپے کی رقم جو میں نے اس کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اس نے واپس کر دی اور چھاگلا کے دستخطوں کی گواہی کے بعد مجھ سے رسید لکھوا لی۔ مینیجر افسوس کر رہا تھا کہ ایک رات بھی ہم ہوٹل میں قیام نہ کر سکے۔ پہلے دن صرف 1-1.25 گھنٹے کے لیے غسل اور لباس کی تبدیلی کے لیے میں نے کمرہ استعمال کیا تھا اور ہمیں ایک بڑی رقم ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی لیکن انتظامیہ نے خود تھوڑی بہت رعایت کر دی تھی۔ دوپہر کو سمرن نے اسپتال کے توام خانے سے کھانے کا انتظام کر دیا تھا۔ بھوک ایسی تھی بھی نہیں، لیکن صبح دوپہر رات کھانے کی رسم کی تکمیل بھی تو واجب ہے۔ دوپہر کو ڈاکٹر رائے بٹھل کو دیکھنے نہیں آیا، اس کی بجائے ایک ادھیڑ ڈاکٹر نے خانہ پوری کے لیے دورہ کیا اور چند منٹ کے معائنے کے بعد بٹھل کو سکون و عافیت کی نوید دیتا چلا گیا۔ چھاگلا کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ پولیس نے اڈے کے بہت سے آدمی رہا کر دیے ہیں اور میدا کی میت ان کے حوالے کر دی گئی ہے کہ انہی کے ہاتھوں اس کی آخری رسوم انجام پائیں۔ چھاگلا بتا رہا تھا کہ صبح اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن اڈے کے آدمی کی رہائی اور انہیں میدا کی میت کی تحویل کی خبر سن کے لوگوں نے خود کو گھروں تک محدود کر لیا ہے اور زیادہ تر پولیس اور افواہیں گشت کر رہی ہیں۔ چھاگلا آج کسی ذاتی ملازم کی طرح ہماری خدمت پر مامور تھا۔ ٹکٹوں کی خریداری کے لیے اس نے اپنا معاون اسٹیشن بھیج دیا تھا۔ شام تک اسپتال کے واجبات بھی ادا ہو گئے۔ شام کی چائے کا اہتمام چھاگلا کی طرف سے کیا گیا تھا۔ جس کمرے میں جامو اور زورا نے شب بسری کی تھی وہیں میز لگا دی گئی تھی۔ چاٹ، پکوڑے، دہی بڑے، قسم قسم کے انگریزی بسکٹ اور چائے کی کیتلی، ڈونگوں اور تشتریوں سے میز سجی ہوئی تھی۔ ہمارے اصرار کے باوجود چھاگلا ساتھ نہیں بیٹھا اور ہوٹل کے پیشہ ور خدمت کاروں کی طرح ہمارے آگے چیزیں پیش کرتا رہا۔ سیورن اور اسپتال کے 2 کرندے بھی اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ایمی آ گئی تھی اور لباس کی تبدیلی کے باوجود سیورن ٹھہری رہی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ رات بھی آ گئی تھی۔ سبھی ڈاکٹر رائے کے منتظر تھے، وہ نہیں آیا۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا مجھے تشویش ہونے لگی۔ ایک ہی پہر کی تو بات تھی، کل صبح ہمیں چلے جانا تھا۔ ڈاکٹر کو آنا چاہیے تھا۔ کہیں گھر جا کے اس نے میری عرضداشت پر نظر ثانی تو نہیں کی؟ گھر جا کے اس کا سامنا بینا سے ہوا ہوگا۔ ڈاکٹر اس سے کیا کہہ پایا ہوگا؟ وہ کتنا ہی بیٹی سے سچ بولتا ہو، میرے عذر جوں کہ تو منتقل نہ کر سکے گا، پھر بینا کیا مطمئن ہو سکے گی؟ دھندلے عذر ذہین آدمی کو اور مضطرب کر دیتے ہیں۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ جامو اور زورا میرے ساتھ تھے اور ہم راہدری میں ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر رائے کی راہ تک رہے تھے۔ 9:30 بجے ہوں گے کہ ایک نوجوان ڈاکٹر کی آمد سے صاف ہو گیا کہ ڈاکٹر رائے اب نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر بلبیر پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ کچھ کھلنڈرا اور بے پرواہ قسم کا نوجوان تھا۔ یہ اس کی شوخی ہی تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ واپس ہوتے وقت اس نے منکشف کیا کہ ڈاکٹر رائے گھر پر کسی مصروفیت کی وجہ سے اس وقت نہ آ سکے۔ انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ صبح وہ جلدی یہاں پہنچیں گے۔ جی میں آیا ڈاکٹر بلبیر کو تماچا رسید کروں کہ یہ بات پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آخری دن مجھے کوئی غلط تاثر قائم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 10 بجے تک سیورن ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ مشکل گھر جانے پر آمادہ ہوئی۔ اس کے جاتے وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے انتھونی کے خاندان اور اس کی بیوی کی اعانت کے لیے سیورن سے کچھ کہا تھا۔ سیورن مجھے یاد نہیں دلایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے کوئی رعایت جانوں۔ ہوٹل سے آنے والے سامان میں چیک بک بھی موجود تھی، صبح وقت ملے نہ ملے، اس لیے میں نے سیورن کو روک لیا اور پوچھا کہ انتھونی کے خاندان کے لیے کتنی رقم کا چیک کاٹنا مناسب ہوگا۔ اس نے بتایا کہ شہر کی عیسائی مشنری اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہے۔ اس نے شیری کی کفالت کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا ہے۔ شیری کی حالت بہت خراب ہے، اسے تو اپنے ہی ہوش نہیں، خدا ہی اسے زندگی لوٹا سکتا ہے۔ میں نے لاکھ روپے کا چیک کاٹنے کی بات کی تو سیورن گمسم سی ہو گئی۔ میں نے کچھ اور سمجھا اور پوچھا کہ کم ہو تو اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ اس سے نصف بھی بڑی رقم ہوگی، لیکن ابھی تو وہ یہیں ہے اسی شہر میں، آنے والے دنوں میں صورتحال دیکھ کے وہ مجھے مطلع کر دے گی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ مجھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ایسی ضرورت پڑتی ہے۔ 50,000 کا چیک میں لکھے دیتا ہوں، اسے سیورن پاس رکھے اور چیک میں کوئی نام درج نہیں ہوگا۔ سیورن جسے مناسب سمجھے اسی کا نام لکھ دے، عیسائی مشنری کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے۔ سیورن تیار نہیں ہوئی، بحث کا وقت نہیں تھا، اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا آج رات کو شاید سو بھی نہ پائے۔ میرے کہنے کا کچھ حاصل بھی نہیں تھا کیونکہ اب مجھے سے اس کا واسطہ نہیں تھا۔ جامو بھائی، زورا بھائی اور بٹھل بابا بھی اس کے نگہدار تھے۔ رات کو دیر تک ہم باہر ہی بیٹھے رہے۔ آسمان صاف تھا اور گزشتہ رات کی مسلسل بارش سے ہنکی ہو گئی تھی، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ دیر رات گئے بٹھل کے کسمسانے پر وہ اٹھے۔ جامو اور زورا اسی کمرے میں چلے گئے جہاں انہوں نے کل رات بسیرا کیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی بٹھل کی آنکھ لگ گئی۔
میں اور ایمی چپکے چپکے باتیں کرتے رہے۔ پھر ایمی کی خواہش پر میں بھی بستر پر آ گیا۔ وہ بہت ارزدہ تھی، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میرا سر دباتی اور بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ اس کی انگلیوں میں امی جیسی لپک تھی اور اتنی ہی نرمی۔ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی یا ایمی نے مجھے سلا دیا۔ 11:30 بجے دلی سے آنے والی گاڑی پٹنہ اسٹیشن آتی تھی۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ 10:30 سے پہلے اسپتال سے روانہ ہو جانا چاہیے تھا۔ سفر درپیش ہو تو نیند بھی اچٹتی ہوئی آتی ہے، کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سبھی صبح سویرے اٹھ گئے اور 8 بجے سے پہلے سیورن بھی آ گئی۔ ناشتے کے سامان کے علاوہ اس کے پیچھے آنے والے خدمت کار کے ہاتھ میں ٹفن کیریئر بھی تھی۔ یہ ٹفن کیریئر زری نے فیض آباد سے چلتے وقت ہمارے سپرد کی تھی اور کل دوپہر ہوٹل میں رکھے سامان میں واپس آئی تھی۔ سیورن تو اسے دیکھ کے نہال ہو گئی، کسی سے پوچھے بغیر ساتھ لے گئی اور اب یقیناً بھر کے لائی ہوگی۔ حالانکہ سفر اتنا طویل نہیں تھا، پٹنے سے کولکاتہ کا فاصلہ 300 میل کے قریب ہے، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کا سفر۔ کسی بھی وقت ڈاکٹر رائے کی آمد کے اندیشے میں سیورن نے اسی کمرے میں ناشتہ لگوا دیا جہاں کل شاگلا نے شام کی چائے پر ہمیں مدعو کیا تھا۔ سبھی کو جلدی تھی لیکن سیورن اپنی ضد کی پکی تھی۔ رات سبھی نے اسے منع کیا تھا کہ صبح وہ کچھ بھی نہ لائے۔ اس نے اپنی آنٹی کو بھی ساری رات جگایا ہوگا۔ ناشتہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، شاید کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جانے ٹفن کیریئر میں کیا کیا بھرا ہوگا۔ کسی نے کہا ہے علم و ہنر، خوش صورتی، خوش نہادی، اعلیٰ درجے کی انسانی خوبیاں، لیکن سب سے بڑی خوبی احسار پیشگی اور خدمت گزاری ہے۔ آدمی کو پھر آدمی جکڑ سا لیتا ہے۔ جلدی کرتے کرتے بھی 9 بج گئے۔ امی بار بار باہر جا کے ڈاکٹر کی آمد کے بارے میں سن گن لے آتی تھی۔ جامو اور زورا نے میرے اور بٹھل کے کپڑے پہن لیے تھے۔ ان کے ناپ کے تو نہیں تھے، مگر کرتے اور پاجامے میں اتنی گنجائش ہوتی ہے۔ واسکٹ میں ایب اور چھپ گئے۔ بٹھل بھی اپنی جون میں آ چکا تھا۔ اتنے دنوں بعد اپنے اصل لباس میں وہ عجیب عجیب سے لگ رہا تھا۔ میں نے تو صبح ہی زری کا سلوایا اور نیا کرتا پاجامہ پہن لیا تھا، اوپر سے ہاکی رنگت کی کھادی واسکٹ۔ سبھی نئے نئے سے ہو گئے تھے۔ 9:30 بج کے شاگلا بھی آ گیا، ڈاکٹر رائے نہیں آیا۔ سبھی راہداری میں کرسیوں پر بیٹھے اس کا انتظار کھینچ رہے تھے۔ گاڑی کے روانہ ہونے اور وقت پر ہمارے اسٹیشن پہنچ جانے کا ڈاکٹر کو اندازہ ہوگا۔ اگر وہ نہیں آ پایا، اس وہم نے سر میں جالا بننا شروع کر دیا تھا، تو کیا ہم اس سے ودا ہوئے بغیر چلے جائیں؟ شاگلا کو ڈاکٹر کی آمد کا پورا یقین تھا۔ 10 بجنے والے تھے۔ شاگلا بھی بے چین نظر آنے لگا۔ راہداری میں ٹہلتے ہوئے دستی گھڑی دیکھتا جاتا۔ میں نے تو اپنے طور پر ارادہ کر لیا تھا، ڈاکٹر کے نہ آنے کی صورت میں ہم سفر ملتوی کر دیں گے۔ اور بھی کئی گاڑیاں پٹنے سے کولکاتہ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر رائے سے ملے بغیر یہاں سے چلے جانا نازیبا تھا۔ ابھی 10:03-4 ہی گزرے ہوں گے کہ بائیں سمت سے ڈاکٹر رائے متوازن قدموں سے راہداری میں آتا دکھائی دیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اسے دیکھ کے شاگلا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور سبھی کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں جانے کے بجائے ڈاکٹر باہر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹل نے بھی کرسی سنبھال لی۔ جامو اور زورا کچھ دور ہٹ گئے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر میں بھی اس کے پہلو کی کرسی پر دراز ہو گیا۔ کسی تاخیر کے بغیر ایمی نے طبی احوال کے کاغذات باہر ہی ڈاکٹر کے ملاحظے کے لیے پیش کر دی۔ ڈاکٹر انہیں بغور دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، وقت پر اسپتال آ گئے تھے استاد۔ اسپتال نہیں آپ کے پاس، اسپتال تو سارا آپ ہی ہیں، بیٹل نے ممنونیت سے لبریز آواز میں کہا۔ آپ نے اپنے سے بہت کیا، ہم کو بولو ہم کیا کریں؟ ڈاکٹر ہنسنے لگا۔ تم نے ہم کو ایک آدمی دیا، یہ جوان۔ اس نے میری جانب انگلی اٹھائی اور بولا، اب اس کو ہم سے واپس لے جا رہے ہو؟ بس میں ہوتا تو آپ ہی کو دے دیتے، بیٹل نے تبیدہ آواز میں کہا۔ پر کیا بولیں، بہت بگڑ ہے، بڑا نٹکٹ صاحب، اسی واسطے تو استاد۔ ڈاکٹر لطف لے کے بولا، لوگ بولتے ہیں ہر آدمی کا مول ہوتا ہے، اس کا مول ہو تو بولو۔ بیٹل کے شانے سکڑنے پھیل گئے۔ اس کا کوئی مول نہیں ہوتا تو پہلی بولی ہم ہی لگاتے۔ تمہارا ہی تو ہے استاد، اوپر سے نیچے تک ہم نے دیکھا ہے۔ تم کا ادھر اپنا پتہ نہیں تھا تو یہ کیسا لوٹتا تھا۔ اس نے اپنے سے تھوڑی لڑائی بھی کی ہے، تم کو کچھ ہو جاتا تو یہ ہم کو نہیں چھوڑتا۔ کیا ڈاکٹر صاحب، میں نے تندی سے دخل دیا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، میں تو آپ کی منت ہی کرتا رہا ہوں۔ شروع میں ہاں ضرور، کوئی الٹی سیدھی بات مجھ سے نکل گئی ہو تو انجانے میں آپ معاف کر دیں۔ ہاں صاحب، ایسا ویسا کچھ بولا تو معافی دے دیں، بیٹل سفارشی انداز میں بولا۔ کبھی یہ بہت الٹ سلٹ کرتا ہے، جلدی گھوم جاتا ہے، اور اسی کارن اچھا لگتا ہے، ڈاکٹر نے بے تعامل کہا۔ آپ کی بڑائی ہے صاحب، بیٹل انکسار سے بولا۔ بیٹل کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے ڈاکٹر رائے اٹھ گیا اور قریب موجود شاگلا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے انگریزی میں شاگلا سے معلوم کیا کہ کیا طبی احوال نامہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جواب میں شاگلا نے کوٹ کی اندرونی جیب سے پھولا ہوا ایک بڑا لفافہ مجھے تھما دیا۔ ڈاکٹر پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس نے بتایا کہ لفافے میں بیٹل کی بیماری کی تشخیص اور مرحلے وار علاج کی تفصیل درج ہے۔ کسی جگہ اس قسم کی شکایت دوبارہ نمودار ہونے کی صورت میں متعلق ڈاکٹر کو لازماً یہ رپورٹ دکھائی جائے۔ یوں شکایت کا اعادہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ لفافے میں ایک نسخہ بھی ہے، اس میں لکھی دوائیں ہفتے بھر تک استعمال کرائی جاتی رہیں تو اچھا رہے گا۔ نسخے میں توانائی کی بحالی کی ادویہ بھی ہیں۔
ڈاکٹر کی ابرو کی جنبش پر ہمدم مستعد شاغلہ دور کھڑے خدمتگار کے پاس رکھا ہوا گلدستہ لے آیا۔ ڈاکٹر نے اسے بٹھل کے آگے پیش کر دیا۔ یہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ بٹھل نے جلتی بجھتی آواز میں کہا۔ پیشانی کی ہندگی کے سوا ڈاکٹر نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور یکایک ہلچل سی مچ گئی۔ میری آنکھوں کے لیے وہ ایک ناقابل اعتبار منظر تھا۔ پیازی رنگت کی ساڑی میں ملبوس ڈاکٹر رائے کی بیٹی بینا کو سب سے پہلے ایمی نے دیکھا اور وہ خود کو روک نہ سکی۔ دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کے پیچھے سیورن بھی۔ بینا کے عقب سے کچھ فاصلے پر ایک ملازم کے ہاتھ میں بھی گلدستہ تھا۔ سبھی کی نظریں بینا پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ شاہانہ انداز سے 90 تلے قدم اٹھاتی ہمارے پاس آ گئی۔ پہلے مجھی سے آنکھیں چار ہوئیں تو ایک رنگ سا اس کے چہرے پر آ کے گزر گیا۔ میرا تو جسم لمحے بھر کے لیے جیسے سن ہو گیا۔ میری بیٹی بینا، ڈاکٹر نے بٹھل سے کہا۔ اس کے لہجے میں فخر بھی تھا، ناز بھی۔ بینا نے ہاتھ جوڑ کے نمسکار کیا۔ ملازم نے آگے آ کے گلدستہ اسے پیش کیا۔ بینا نے تمکنت سے بٹھل کے سامنے کر دیا۔ بٹھل کی آنکھوں میں حیرگی سی ہوئدہ ہوئی۔ وہ چھپکتی آواز میں بولا، یہ تو کوئی مورتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ تم کو دیکھنا چاہتی تھی پر ٹائم ہی نہیں ملا۔ ڈاکٹر نے اشتیاق سے کہا، یہ تو خود درشن کے لیے ہے۔ بٹھل نے بینا کے سر پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی اٹھا کے لمحوں تک تکتا رہا اور اس نے بے اختیار بینا کو بازو میں دبوچ لیا۔ یہ تو آپ ہی کی بٹیا ہو سکتی ہے۔ بینا کا سراپا دوہرا ہو گیا۔ آپ ابھی بولتے تھے ہر آدمی کا مول ہوتا ہے، اس کا کوئی مول ہو تو اپنے کو بولو۔ ڈاکٹر ہنس پڑا۔ یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ وہ میری جانب نگاہ اٹھا کے بولا، تمہارے لاڈلے کی طرح۔ بٹھل کچھ فکر مند ہوا، پھر شاید اس مفاہمت سے کہ ڈاکٹر کی زبان سے میرے لیے لاڈلے کا خطاب روانی میں ادا ہوا ہے اور کوئی معنی خیزی نہیں، وہ استبار ہو گیا۔ مگر ثانیے بھر بعد پھر مضطرب نظر آنے لگا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور نکال لیا۔ صبح جب وہ نیا لباس پہن کے تیار ہو گیا تھا، میں نے ہوٹل میں رکھی نقدی اور اپنے پاس محفوظ ہیروں بھری مخملی تھیلیاں اسے واپس کر دی تھیں۔ پہلے بھی یہ اسی کی تحویل میں تھی۔ اور موہن اسے کیا ہوا؟ پاس کھڑی بینا کی کلائی گرفت میں لے کے اس نے اٹھی ہوئی آواز میں کہا، اپنے ساتھ آؤ بٹیا۔ بینا حیران ہوئی، پہلے ڈاکٹر کو پھر مجھے دیکھا۔ بٹھل نے تذبذب کی مہلت نہیں دی، 2-2.5 گز کی دوری عبور کر کے اسے کمرے میں لے گیا۔ ڈاکٹر میرے ساتھ پرسکون حالت میں کھڑا رہا۔ منٹ 1.5 کے عرصے میں دونوں باہر آ گئے۔ بینا کا چہرہ دمک رہا تھا۔ بٹھل کا بازو اس کے شانے پر تھا اور وہ اس کے پہلو میں سمٹی ہوئی کمرے سے واپس آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتی نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ بینا کو یوں اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ بینا کو کچھ نظر کرنا چاہتا تھا۔ سب کے سامنے اس کا اظہار جیب سے کچھ نکالا معیوب بات تھی۔ بٹھل نے کوئی نادر ہیرا ہی اس سے بھینٹ کیا ہوگا۔ نقدی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بینا نے یقیناً منع کیا ہوگا، لیکن بٹھل کو بھی منع کرنا آسان نہیں تھا۔ میرا خیال تھا وہ واپس آ کے اپنے باپ کو کچھ بتائے گی، مگر میں بھول گیا تھا وہ ایک اور قسم کی لڑکی تھی۔ آداب سے بد تمام و کمال آراستہ اور پراعتماد۔ اسے خود بھی فیصلے کرنے آتے تھے۔ کبھی لوٹیں گے ڈاکٹر صاحب پھر؟ بٹھل نے امڑتی آواز میں کہا۔ خوشی ہوگی استاد، ڈاکٹر شوخی سے بولا، مگر پہلے کی طرح نہیں۔ نانا صاحب، آپ کے ایسے نہیں۔ اب آپ کو سلام کرنے آئیں گے، آپ کو پوچھنے اور بٹیا کو دیکھنے۔ ڈاکٹر کا جواب منہ ہی میں رہ گیا۔ سامنے سے مکلف وردی میں ملبوس ایک نوجوان پولیس آفیسر چند سپاہیوں کے ساتھ ارحادری کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ میں اسے پہچان گیا۔ وہی آفیسر جو پہلے بھی 2 مرتبہ آئی جی کی معیت میں اسپتال آ چکا تھا۔ ہمارے پاس پہنچ کے اس نے سیلیوٹ کے انداز میں ڈاکٹر پھر مجھے سلام کیا۔ اس کے پاس بھی گلدستہ تھا۔ ہاتھ اٹھانے پر ایک سپاہی نے تیز قدموں سے آ کے گلدستہ اس کے حوالے کیا۔ یہ آئی جی کی طرف سے ہے، پولیس آفیسر نے ڈاکٹر رائے سے انگریزی میں کہا۔ ڈاکٹر نے بٹھل کی طرف بازو پھیلا دیا۔ پولیس آفیسر نے دوسرے لمحے مستعدی سے بٹھل کو سلام کیا اور گلدستہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ بٹھل الجھ کے بولا، یہ پھول آئی جی پولیس نے تمہارے واسطے بھیجے ہیں۔ ڈاکٹر نے زیر لب تبسم سے کہا، اپنے واسطے؟ بٹھل کی پیشانی پر جال پڑ گیا۔ ہاں، تمہارے واسطے۔ میرے واسطے؟ بالکل نہیں۔ پر یہ آئی جی سے اپنا کیا؟ بٹھل کی کشمکش دور کرنے کے لیے ڈاکٹر نے شگفتگی سے کہا، آئی جی صاحب اپنے دوست ہیں۔ صاف صاف بولو صاحب، بٹھل جز بز ہو کے بولا۔ گاڑی میں تم کو یہ لوگ سارا بول دیں گے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ ہلا کے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اب چلنے کی تیاری کرو، ٹائم تھوڑا رہ گیا، شہر کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، تم کو پولیس کی موٹر میں جانا ہے۔ پولیس کے ساتھ؟ بٹھل نے ترشی سے پوچھا۔ ہاں استاد، تمہاری سیفٹی کے لیے، ہماری ریکویسٹ پر آئی جی نے یہ ارینجمنٹ کیا ہے۔ بٹھل کی حیرت دوچند ہوئی۔ کیا صاحب؟ ڈاکٹر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ بٹھل بڑبڑاتا رہ گیا۔ اسپتال کے کارندے ہمارا مختصر سامان کمرے سے باہر لے آئے تھے۔ بٹھل آگے نہیں گیا۔ اپنے تردد کے باوجود وہ راہداری میں تھم کے پاس چپ کھڑی ایمی کے پاس گیا۔ اس نے ایمی کے ہاتھ تھام کے کچھ کہا، پھر سیورن کی طرف پلٹا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سیورن سر جھکائے ہوئے تھی، سسکنے لگی۔ بٹھل نے اسے سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ پولیس آفیسر کچھ دور جا کے ہمارے انتظار میں ٹھہر گیا تھا۔
اس وقت جیسے کسی نے مجھے ٹہوکا دیا۔ بینا کی طرح بٹھل کو سمرن اور ایمی کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اسپتال کے ملازم بھی شب و روز ہماری خدمت میں حاضر رہے تھے، لیکن بٹھل کو ٹوکنے کا وقت گزر چکا تھا، اور خود کو دلاسا دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ بٹھل سے ایسی چوک ممکن تو نہیں ہے۔ اسے تو نازکی کا بہت خیال رہتا ہے۔ بٹھل کے چلنے پر سبھی حرکت میں آ گئے۔ بینا نزدیک کی تھی۔ مجھے اسے کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن کیا کہوں اور کہاں سے شروع کروں؟ کوئی سرا ہی نہیں مل رہا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے میں اس کے پاس چلا گیا۔ مجھے اتنا قریب دیکھ کے وہ پلکیں جھپکانے لگی۔ میں نے استگی سے کہا، مجھے افسوس ہے، دوبارہ آنا نہ ہو سکا۔ آپ کا انتظار رہا۔ اس کی آواز کی کھنک یس یس سے آلودہ تھی۔ بس کیا بتاؤں؟ میں نے پسمردگی سے کہا۔ ارادہ کیا اور رہ گیا۔ پاپا نے مجھے کچھ بتایا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ کیا بتایا انہوں نے؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ زیادہ نہیں، اندازہ ہو چلا تھا کہ پورا سچ بتانا انہیں دشوار ہو رہا ہے، سو اصرار نہیں کیا۔ باقی پھر خود ہی اخذ کر لیا۔ کسی وضاحت کا وقت اور موقع نہیں تھا، اور وضاحت بھی کیا کرتا، میں چپ رہا۔ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، کاش اس مرتبہ سفر سے آپ سرخرو واپس ہوں، اور جب ایسا ہو تو ایک بار یہاں ضرور آئیے گا۔ ضرور ضرور۔ میری آواز دھڑک رہی تھی۔ امیرا، وہ ہچکچاتے ہوئے شائستگی سے بولی، آپ کی آمد یاد رہے گی۔ میں نے کہنا چاہا، مجھے بھی، لیکن میری زبان اکڑ کے رہ گئی۔ میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سراپا بہار تھی۔ میرا جی چاہا اسے گلے سے لگا لوں۔ اس کی آنکھیں بھی چھلک رہی تھیں۔ میں پھر آگے بڑھ گیا۔ وہ مرکزی عمارت کی طرف نہیں گئے۔ پولیس آفیسر کی رہنمائی میں ہم چاروں اسپتال کے پچھواڑے آ گئے۔ یہاں 3-4 قسم کی موٹریں کھڑی تھیں۔ کچھ اور مسلح سپاہی بھی موجود تھے۔ پہلے ہی کئی حیرانیاں بٹھل کو مقدر اور مضطرب کیے ہوئے ہوں گی کہ میدان اڈے کے کسی آدمی نے اسپتال کا رخ کیوں نہیں کیا، اور اس موقع پر بھی کوئی کیوں موجود نہیں ہے۔ 2 دن سے جامو اور زورا بھی اڈے واپس نہیں گئے تھے، نہ اسپتال سے باہر نکلے تھے۔ اسپتال کے ضابطے کے خلاف یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب پولیس کی نگرانی میں روانگی مزید تشویش اور وحشت کا سبب ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ خاموشی سے موٹر کی اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں، زورا اور جامو ٹھس ٹھس آ کے پچھلی نشست پر جم گئے۔ ہمارے آگے پیچھے پولیس کی 3 موٹریں تھیں۔ ابر چھایا ہوا تھا اور بادل برسا ہی چاہتے تھے۔ سڑکوں پر سناٹے کی وجہ سے موٹروں کی رفتار تیز تھی۔ بازار بنتے ہوئے ہر طرف کرفیو جیسی ہیبت طاری تھی۔ راہگیروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ تھوڑی دور بعد سڑکوں پر تعینات سپاہیوں کی سیٹیاں گونجتی رہیں، اور جلد ہی موٹروں نے ہمیں اسٹیشن پہنچا دیا۔ یہاں بھی اسٹیشن کی عام گزرگاہ کے سامنے موٹریں نہیں رکیں۔ وہ ہمیں اسٹیشن سے ملحق مال گودام کے راستے سے اندر لے گئے۔ پلیٹ فارم پر بھی بھیڑ بھاڑ خاصی کم تھی۔ ہم وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئے تھے، اور معلوم ہوا گاڑی مقررہ وقت پر نہیں آ رہی۔ 15 منٹ کی تاخیر کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے ہمیں اول درجے کی وسیع اور روشن انتظار گاہ میں پہنچا دیا، جہاں مردوں، عورتوں اور بچوں پر مشتمل ایک ہی کنبے کے 8-10 افراد کچھ گپیوں میں مصروف تھے، اور ایک شور مچا ہوا تھا۔ ہمیں اور ہمارے ساتھ پولیس دیکھ کے سبھی چپ ہو گئے، اور جب انہوں نے چتا جان لیا کہ سپاہی باہر چلے گئے ہیں، صرف پولیس آفیسر رہ گیا اور ہم سے اس کے تیور محاسمانہ نہیں، تبھی انہیں قرار آیا۔ پولیس آفیسر نے چائے وغیرہ کا تکلف کرنا چاہا، سبھی نے منع کر دیا۔ پھر چند منٹ بعد واپس آنے کا کہہ کے وہ بھی چلا گیا۔ ہم چاروں عملاً ایک دوسرے سے بے حد قریب اور اصلاً ایک دوسرے سے بہت دور بیگانہ سے بیٹھے رہے۔ مجھے، زورا اور جامو کو بٹھل کی کبیدگی کا شدت سے احساس تھا۔ بٹھل اپنی لاعلمی سے بے چین تھا، اور ہمیں اپنی دانستہ زباں بندی سے عجیب خجالت اور بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ 20-25 منٹ کا وقت کسی طور گزر گیا کہ وقت کا کام گزرنا ہے، اور کبھی یہ بہت غنیمت لگتا ہے کہ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر جاتا ہے۔ کاش وقت آدمی کا تابع ہوا کرتا، گھوڑے کی طرح اور موٹر کی طرح۔ جب چاہا گھوڑے کو لگام دے دی، جب چاہا موٹر تیز دوڑا دی۔ دیکھا جائے تو یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ آدمی ابتدا سے وقت پر غلبہ و تسلط کی کوشش کر رہا، اس کوشش میں بہت کچھ حاصل کر لیا، موٹر، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، لیکن جو وقت آدمی کے دل پر گزرتا ہے، وہ اسے ٹھہرانے اور جلد سے جلد گزار دینے کی کوئی تدبیر نہ کر پایا۔ گاڑی کی آمد کا گجر بجنے لگا تو پولیس آفیسر واپس آ گیا، اور جب تک اس نے ہمیں ڈبے میں پہنچا اور نشستوں پر بٹھا نہیں دیا اور گاڑی نے حرکت نہیں کی، وہ مستقل ہمارے پاس رہا۔ ادھر باوردی اور سادہ پوش سپاہی ڈبے کے ارد گرد منڈلاتے رہے۔ اول درجے کے اس ڈبے میں ہمارے سوا اور کوئی مسافر نہیں تھا۔ گاڑی کی رفتار پکڑنے اور شہر سے دور ہونے پر میری طرح انہوں نے بھی سکون کی سانس لی ہوگی۔ میں تو اوپر کی برتھ پر آ کے دراز ہو گیا۔ مجھ میں بٹھل کی بے خبری اور بیماری کے دوران ہونے والے سانحوں کی رودات دہرانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ سارا کچھ بہت کربناک تھا۔ 11-12 دن پہلے ہم فیض آباد سے چلے تھے، اور ایک دن ایک رات بعد عشرے بھر پہلے پٹنہ پہنچے تھے۔ ایک عشرے میں شہر کیسا بدل گیا تھا۔ برتھ پہ آ کے میرا تو جسم ہی بکھرنے لگا، لگتا تھا ایک زمانے سے نہیں سو سکا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں معلوم زورا اور جامو نے وہ ساری اذیتیں کس طرح بٹھل کو منتقل کیں جن سے میرا واسطہ پڑا تھا، اور جن سے باوجود بٹھل کو لاعلم رکھا گیا تھا۔ مجھے تو گہری نیند نے آ لیا۔ کتنے اسٹیشن آئے، گاڑی کہاں اور کتنی دیر ٹھہری، مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی۔
بازو پر ہلکی دستکیں دے کے زورا نے مجھے ہڑبڑا دیا۔ گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ بس سے اتر کے اور منہ ہاتھ دھو کے پھر میں بھی ان کے درمیان بیٹھا اور آنکھیں کچھ کھلیں تو نظر سیدھی بٹھل پر گئی۔ سامنے کی برتھ پر وہ نشست سے کمر ٹکائے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے دیکھا، اٹھ کے میرے پاس آنا چاہتا تھا کہ میں خود ہی اس کے پاس چلا گیا۔ ہاتھ پھیلا کے اس نے میرے شانے پر رکھا اور خود سے قریب کر لیا۔ اچھا ہوا جو کچھ نہیں کہا۔ میرا بازو دبوچ کے رہ گیا، میری آنکھیں سلگنے لگی تھی، لیکن میں نے آنکھوں ہی میں آنسو گھونٹ لیے۔ زورا نے ٹفن کیریئر کھول دیا تھا۔ سیورن نے انتظام رکھا تھا کہ جلد خراب ہو جانے والی کوئی چیز نہ ہو۔ زیادہ تیل کی بھی استعمال سے گریز کیا تھا۔ چنے کی دال کا حلوہ، پوریوں کے علاوہ میدے کی میٹھی ٹکیاں سفید کپڑے سے بندھی ٹفن کیریئر میں الگ سے شیشے کا ڈونگا بھی رکھا ہوا تھا۔ اس میں سادہ میٹھے چاول تھے۔ پلیٹیں، گلاس، چمچے بھی ساتھ رکھنا وہ نہیں بھولی تھی۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ زورا نے مجھے بتایا کہ سارے راستے یہی حال رہا ہے، اسی وجہ سے گاڑی کی رفتار متاثر ہوتی رہی ہے۔ پلوں اور پلیوں پر تو رینگتی ہوئی گزری ہے اور انجن تو مسلسل گرجتا رہا ہے۔ اس وقت 9 بج رہے تھے، یعنی ہمیں پٹنے سے چلے ہوئے 9 گھنٹے کے لگ بھگ ہو رہے تھے۔ آگے غالباً مزید بارش کی اطلاع پر گاڑی اس اسٹیشن پر ٹھہر گئی تھی۔ بہت کم چہل پہل تھی، صرف خوانچے والوں کا شور گونج رہا تھا اور ان کی صدائیں بھی جیسے بھیگ گئی تھیں۔ زورا نے کسی خوانچے والے کے ذریعے پانی اور چائے کا انتظام کر لیا۔ کھانا دیکھ کے بھوک بیدار ہوگی، بارش میں بھوک کچھ بڑھ جاتی ہے۔ چاروں نے ٹفن قریباً خالی کر دی اور سیورن کی باتیں کرتے رہے، اس کی ہوش لبازی، ہوشیاری، سلیقے اور نفاست کی باتیں۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد بارش ہلکی ہو جانے پر گاڑی نے کھسکنا شروع کیا اور آگے جا کے رفتار پکڑ لی۔ ابھی کولکتہ دور تھا کہ بارش بھی شروع ہو گئی یا پہلے سے جاری تھی۔ 2 بجنے میں چند منٹ باقی تھے کہ ہاوڑہ اسٹیشن پر گاڑی نے کہیں اپنا سفر تمام کیا۔ بارش اور دیر رات کی وجہ سے سڑکیں سونی پڑی تھیں، پھر بھی اڈے تک پہنچتے پہنچتے 2:30 بج گئے۔ ساری عمارت سکون میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کے کوہرام سے مچ گیا۔ جاموں، جمرو اور زورا کو انہیں پرسکون رکھنے میں خاصی دشواری ہوئی۔ وہ کسی کو بٹھل کی بیماری کے متعلق بتانا نہیں چاہتے تھے اور بٹھل کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے کے لیے بھی فکر مند تھے۔ اڈے پر موجود سبھی کو تاکید کر دی گئی کہ وہ بٹھل کی کلکتے آمد کی خبر عام نہ کریں، مگر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں خبر پھیل چکی تھی۔ 11 بجے تک اڈے کی عمارت کے اندر اور باہر ایک حلقہ جمع ہو گئی۔ بٹھل نے عرصے بعد کولکتے کا رخ کیا تھا۔ اڈے کے آس پاس کے مکین، پرانے واقف کار، دکاندار، فیکٹریوں والے، بوڑھوں اور جوانوں کی ایک کثیر تعداد اڈے کی طرف امڑتی رہی۔ ان میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ عمارت میں شور بہت بڑھ گیا تو بٹھل کو کمرے سے باہر آنا اور چوکی پر بیٹھنا پڑا۔ لوگ حسب استطاعت مٹھائی کے دونوں، پھلوں اور پھولوں کے ٹوکروں سے لدے پھدے آتے رہے۔ سونا گاچھی سے بھی کئی پیغام آئے تھے۔ جمرو کی زبانی معلوم ہوا کہ ان دنوں بازار کے علاقے میں گلاب بانو شاہ جہاں پوری والا کے بالاخانے کی بڑی دھوم ہے۔ اس کے پاس اپنے فن میں ماہر ایک سے ایک حسین لڑکیوں کا طائفہ ہے۔ بٹھل کے لیے گلاب بانو کا ہرکارا نظر اور پیغام لے کے آیا تھا کہ مناسب ہو تو آج رات اس کی تربیت یافتہ شاردا پہلی بار بٹھل کے سامنے محفل آ رہا ہو، اور بٹھل کو بالاخانے آنے میں کوئی عذر ہو تو اڈے پر بھی محفل برپا کی جا سکتی ہے۔ بٹھل کے بجائے جاموں نے اسی تکلف سے جواب دیا جس تکلف سے پیغام آیا تھا۔ اس نے گلاب بانو کی نظر اور دعوت رقص و سرود پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چند دنوں کے لیے یہ محفل ملتوی کر دی جائے تو مناسب ہو۔ بٹھل کے پرانے شناسا لالا شانتی پرساد نے دیگیں چڑھوا دی تھی اور دوپہر کو لنگر کا سا سما ہو گیا تھا۔ بٹھل کے لیے چوکی سے ہٹنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک جاتا نہیں تھا کہ دوسرا آ جاتا تھا۔ مجھے بھی ان سبھوں نے مستقل گھیرے میں لے رکھا تھا، مجھ سے لپٹ لپٹ جاتے تھے۔ کوئی میرے ہاتھ چومتا، کوئی چھو چھو کے دیکھتا۔ شام کو اچانک بٹھل نے کولکتے سے روانگی کا اعلان کر دیا۔ سبھی نے بڑی منت کی۔ اس ہجوم سے میرا بھی جی گھبرانے لگا تھا، مگر احتیاطاً ابھی چند دن بٹھل کا کولکتے ہی میں رہنا بہتر تھا۔ سفر میں تو دباؤ بہت ہوتا ہے، بٹھل نے طے کر لیا تھا۔ بہرحال وہ مزید ایک رات قیام کے لیے راضی ہو گیا۔ رات کو بھانڈوں نے اچھل کود شروع کر دی تھی، مشکل سے ٹلے۔ میں نے بٹھل کو مشورہ دیا تھا کہ ابھی کسی طرف نکلنے کی بجائے کچھ روز کے لیے فیض آباد چلے جائیں۔ جمرو اور زورا بھی ہمارے ساتھ جانے کو بضد تھے۔ بٹھل نہیں مانا۔ دوسرے دن صبح نسبتاً پرسکون تھی، پھر بھی نکلتے وقت بہت سے لوگ اڈے پر جمع ہو گئے اور سبھی ہمارے ساتھ اسٹیشن تک آئے۔ ہم نے مرشد آباد آ کے دم لیا اور 2 دن وہاں سرائے میں قیام کر کے وہ کرشنا نگر آ گیا، پھر درگا پور، بوگرا، کشتیہ، پینا، نصیر آباد، نمکھلی، رنگ پور، کھٹلنا، باریسار، جسور، بادرآباد، راجشاہی، چاٹ گام، ڈھاکہ، فرید پور، فیفی، چالنا، کاکس بازار اور میلہ گھر سے ہوتے ہوئے ہم سلہٹ آ گئے۔ گوہاٹی، تنسکھیا، ڈبرو گڑھ، سلگری، لمڈنگ، علی پور، بھوبانیشور، کوراپٹ، نارتھ لکھیم پور، شیلانگ، دارجلنگ، جگدل پور اور پھلبانی، سنبل پور وغیرہ بستیوں میں مولوی محمد شفیق کے اسم کا ورد کرتے ہوئے ہم واپس ڈھاکہ پہنچ گئے۔ صبح کہیں، شام کہیں، ایک دن یہاں دوسرا دن وہاں۔
کسی شہر میں 2 دن، کبھی 3 دن، جس وقت جہاں کی گاڑی مل جائے۔ درمیان میں کئی مرتبہ خراب موسموں نے ہمیں روکے رکھا اور آندھیوں، موسلادھار بارشوں نے راستے بند کر دیے۔ جہاں گاڑی نہیں جاتی تھی وہاں کشتیوں کے ذریعے ہم کبھی لاری میں، کبھی گھوڑا گاڑی میں سوار ہو کے۔ ہاتھ گاڑی بھی ان علاقوں میں بہت سی جگہوں پر مل جاتی ہے۔ جہاں سواری نہ ملتی بٹھل پیدل ہی نکل کھڑا ہوتا۔ یہ بستیاں ہمارے لیے اتنی نئی نہیں تھیں۔ اباجان کی تلاش میں کئی جگہوں پر ہم پہلے بھی آ چکے تھے۔ میں نے ابتدا ہی میں بٹھل کو منع کیا تھا کہ بنگال، آسام اور بہار، خصوصاً شہر گیا کے ارد گرد مولوی صاحب مستقل یا عارضی سکونوں سے گریز کریں گے۔ یہاں تبت کے بدھ راہبوں کی کثرت سے آمد و رفت رہتی ہے، اس لیے کہ صوبہ بہار میں واقع بدھ گیا بدھ عبادت گزاروں اور زائروں کا مرکز ہے۔ بٹھل نے میری بات نہیں مانی۔ اس کے ذہن میں ہوگا کہ مولوی صاحب نے کورا کو برقع پہنا دیا ہے۔ کسی کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان جیسی وضاقتہ کے کسی شخص کے ہمراہ چانگ قبیلے کی ایک نہایت مطلوب شہزادی برقعے میں روپوش ہو سکتی ہے۔ اور اب وقت بھی بہت گزر گیا ہے۔ چانگ قبیلے کے لوگوں نے شہزادی کی بازیابی کی امید ترک کر دی ہوگی۔ اگر ان کے نجومیوں نے ان کی آس ابھی تک بندھائے رکھی ہے تو وہ بیشتر دور دراز کے علاقوں میں کورا کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ کورا تبت سے اس قدر قریب کے علاقوں میں ہو سکتی ہے، خوشگمانی انہیں کم سے کم ہونی چاہیے۔ ایک اور وجہ سے بھی بٹھل نے بہار، بنگال اور آسام کے سرحدی علاقے کھنگالنے کا عزم کیا تھا۔ یہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیاں، مسجدوں اور دینی تعلیم کے مدرسوں کی بہتات ہے۔ جامعہ قاسمیہ مراد آباد اور دارالعلوم دیوبند میں دینی تعلیم کے لیے طالبان علم کی ایک کثیر تعداد ان علاقوں سے جاتی ہے۔ ممکن ہے کسی عزیز شاگرد یا مراد آباد میں مولوی صاحب کے ساتھ درس و تدریس میں مصروف کسی دیرینہ رفیق کی موجودگی انہیں ان دور افتادہ علاقوں کی کسی محفوظ اور پرسکون جگہ کھینچ لائی ہو۔ ایسی کسی جگہ ان کی پذیرائی خوب ہو سکتی ہے۔ بے شک جامعہ قاسمیہ اور دارالعلوم کے فارغ التحصیل متعدد لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ خاصے لوگ مولوی صاحب کو پہچانے بھی، لیکن مولوی صاحب نے ابھی تک اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا۔ تبلیغی جماعتوں سے وابستہ لوگوں کو تو بہرحال ان علاقوں میں مولوی صاحب کی آمد کا علم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بعد میں بٹھل سے کچھ کہنا سننا ہی بند کر دیا تھا۔ میں تو بس کسی امزاد کے مانند، کسی سائے کی طرح اس کے ہمرکاب رہا۔ امزاد کی بھی کوئی مرضی ہوتی ہے اور سایہ بھی اندھیرے میں بچھڑ جاتا ہے، مگر مجھے بھی اس دشت نوردی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ صبح اٹھ کے کام پر نکل جاتا، گلیوں کوچوں مسجدوں مدرسوں میں مولوی صاحب کی صدائیں لگاتا اور رات کو اپنی قیام گاہ میں واپس آ جاتا۔ کسی جگہ مولوی صاحب کے مل جانے کا امکان تو ہر وقت موجود تھا۔ شاید یہی آسرا مجھے بٹھل کی اطاعت گزاری کے لیے مہمیز کرتا تھا۔ ظاہر ہے مولوی صاحب ہندوستان سے باہر تو نہیں چلے گئے ہوں گے۔ نواب ثروت یار کے ثانی کی خبر سن کے وہ جس طرح حیدرآباد سے روانہ ہوئے تھے، انہیں بہت دور کسی جگہ ہی چھپنا چاہیے تھا۔ کھٹلنا شہر میں بھی اڈے سے متعلق ایک شخص نے بٹھل کو پہچان لیا تھا۔ وہ رامو کے نام سے کولکاتے میں مشہور تھا۔ کسی جرم میں پولیس کو مطلوب تھا، اس لیے کلکتے سے فرار ہو کے کھٹلنا آ گیا اور اڈا جما کے اس نے اپنے اطراف بہت سے لوگ جمع کر لی۔ بٹھل کو کھٹلنا میں دیکھ کے وہ تو رشا ختمی ہو گیا۔ بہت مشکل سے بٹھل نے اسے جان چھڑائی۔ ڈھاکے میں بھی یہی ہوا۔ شابے استاد کی بٹھل پر نظر پڑ گئی۔ شابے کا کلکتے آنا جانا رہتا تھا اور بٹھل سے اس کی پرانی واقفیت تھی۔ تھوڑا بہت مجھے بھی جانتا تھا۔ شابے کا اصل نام شہاب الدین تھا۔ پہلی بار تو کسی کو علم نہیں ہو سکا، لیکن دوسری بار ہم ڈھاکے آئے، تیسرا دن تھا کہ صدر گھاٹ کے بازار میں شابے اچانک سامنے آ گیا۔ ڈھابے کے اڈے پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا اور ایک طرح سے وہ نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ بٹھل کے پاس اڈے کے نگراں ملہاری کو لے آیا۔ ملہاری نے بٹھل کے بہت تذکرے سنے تھے۔ وہ تو بری طرح مصر ہو گیا اور اڈے لے جائے بغیر باز نہ آیا۔ ملہاری جیسور کے گانے والے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور راگ ملہار پر اسے ملکہ حاصل تھا۔ جیسور کے کسی جاگیردار نواب نے اس کی نوجوان بہن امینہ کو گاتے ہوئے کہیں سن لیا تھا۔ کہتے ہیں اپنے چچا زاد سے امینہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ریاضت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک روز وہ اپنے گوشہ نشین سر سنگیت میں ید طولہ رکھنے والے استاد کے ہاں راگ الاپ رہی تھی کہ جاگیردار بھی کسی طرح سے وہاں پہنچ گیا۔ امینہ پردے میں تھی۔ جاگیردار اسے دیکھ نہیں سکا، مگر آواز سن کے اس پر جی جان سے فریفتہ ہو گیا اور اس نے اپنی حویلی میں امینہ کو مغنیہ کے طور پر ملازمت پیش کرنا چاہی۔ امینہ کے گھر والوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی عورتیں محض خاندانی ورثے کی حفاظت کے لیے سنگیت سیکھتی ہیں، اصلاً خانہ داری ان کا شعار ہے۔ چند ہی دن میں امینہ کے نوجوان شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ موت کا سبب زہر خوری تھی۔ جاگیردار نے کچھ عرصے بعد پھر سے سر جنبانی کی اور اب کے شادی کا پیغام بھجوایا۔ دونوں میں کوئی نسبت نہیں تھی۔ ہر طرف اس کے رنگ محل کی داستانیں عام تھی۔ امینہ کے والدین کو یقین تھا کہ جاگیردار ہی کی وجہ سے ان کی بیٹی کو بیوگی کا صدمہ سہنا پڑا ہے، تاہم ان کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی۔ افلاس سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ شہادت ہوتی بھی تو ان کی آواز کتنی دور تک جاتی۔ کسی نے کہا مفلس آدمی آدھا آدمی ہوتا ہے۔ انہوں نے بصد ادب جاگیردار سے معذرت کر لی، اپنی قدیم بستی سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، لیکن ہجرت سے پہلے ہی ایک رات امینہ بستی سے غائب ہوگی۔ والدین اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ جاگیردار کی بارگاہ میں دعائی دینے پہنچے تو وہ صاف مکر گیا اور الٹا ان پر برافروختہ ہوا۔
اس نے ان ستم رسیدگاں پر زندگی کا میدان تنگ کر دیا۔ امینہ کے والدین نے بہت دوڑ دھوپ کی، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کے فریادیں کی، مگر بے سود۔ پھر ایک رات ہندو مسلم فساد کے بہانے ان کی بستی میں آگ لگا دی گئی۔ ملہاری کا سارا خاندان آگ کی نظر ہو گیا۔ اتفاق سے ملہاری ان دنوں موسیقی کی تربیت کے لیے کسی استاد کے پاس نوا کھلی گیا ہوا تھا۔ وہ واپس آیا تو کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ وہ دیکھ بام کے اوپر دھوئیں کے مرغولے، جلا تو خیر سے کم ہے، بجھا بہت کچھ ہے۔ ملہاری اس وقت ایک نوخیز نوجوان تھا۔ اس نے جاگیردار کے سوا وقفے وقفے سے اس کے خاندان کا ایک ایک فرد چن چن کے ختم کر دیا، اور غصہ و غضب کے باوجود اس مشاقی اور ہوشمندی سے کہ اس پر کوئی آنچ نہ ہے، پھر بھی اسے جیل ہو گئی۔ کوئی ثبوت نہ ملنے پر وہ جلدی چھوٹ گیا۔ شابے کہتا تھا حویلی میں جاگیردار اکیلا رہ گیا تھا، سارے خدام خوف سے بھاگ گئے تھے۔ آخر میں جاگیردار پاگل ہو گیا۔ وہ سڑکوں پر نہایت شکستہ اور ابتر حالت میں پڑا ملتا۔ پھر ایک دن جانے کہاں چلا گیا، دوبارہ کسی کو شہر میں دکھائی نہیں دیا۔ ملہاری کو بھی اس کی بہن امینہ نہیں مل سکی۔ جیل سے واپس آ کے ملہاری مرکھنا بیل ہو گیا تھا۔ پھر وہ ڈھاکہ چلا گیا اور یہاں کے لوگوں نے اس کے لیے اڈے کی چوکی خالی کر دی۔ وہی پرانی کہانی، لیکن بار بار دہرائی جاتی ہے۔ ملہاری اب 55 سے اوپر کا ہو چکا تھا۔ قد اتنا زیادہ نہیں تھا، کاٹھی کا مضبوط، ارادے کا پختہ جسم میں بلا کی پھرتی۔ ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ چہرے پر دھند سی چھائی رہتی۔ سورج ڈوبتے ہی شراب میں ڈوب جاتا، سورج نکلنے سے پہلے راگوں کی ریاضت شروع کر دیتا۔ دن بھر اڈے پر بیٹھتا، اڈے کے معاملات نپٹاتا رہتا۔ اسے وابستہ بہت سی کہانیاں مشہور تھیں، لیکن شعبے کے بقول ملہاری نہ تردید کرتا تھا نہ تائید۔ یوں وہ ایک خوش خلق، نرم آواز اور کم امیز آدمی تھا۔ بڑی بڑی بلکہ پھیلی پھیلی آنکھیں ہر وقت چڑی رہتی، لگتا تھا کچھ سوچ رہا ہے۔ بہت کم اڈے سے نکلتا تھا، ہمارے پاس خود چل کے آیا تھا، بٹھل سے انکار نہیں کیا گیا۔ آدمی کے پیدا ہوتے اس کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر شخص جانے کتنے تہانے لیے پھرتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں اترنا آسان، آدمی کا درون کھوجنا بہت مشکل ہے۔ شعبے کہتا تھا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سب کچھ غلط گمانیوں کا شخصانہ ہے۔ جاگیردار یقیناً ایک آوارہ منشیہ اور راگ رنگ سے والہانہ شغف رکھتا تھا۔ امینہ کو اس نے ملازمت کی پیشکش کی تھی تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ضروری نہیں کہ اسی نے امینہ کے شوہر کو راستے سے ہٹایا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ امینہ کے شوہر نے خود کوئی غلط سلط چیز نہ کھا لی ہو۔ نوجوانی زندگی کی شرط نہیں، موت ترتیب سے کب آتی ہے، کسی کے بھی نام کرا نکل آتا ہے، کوئی بھی نشانے پر آ سکتا ہے۔ جاگیردار کی طرف سے شادی کا پیغام بھجوانا بھی کوئی مذموم و شفقانہ اقدام نہیں تھا۔ یہ رشتہ تو ایک اسرت زدہ خاندان کے لیے عزت کا موجب ہونا چاہیے تھا، خصوصاً ایک بیوہ لڑکی کے لیے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے امینہ اپنی بستی کے یا آس پاس کے کسی شخص سے دلچسپی رکھتی ہے اور اسی شخص نے اس کے شوہر کا پتھر اپنے راستے سے ہٹایا، اور امینہ کا ایما بھی جرم میں شامل رہا ہو، اور ممکن ہے بعد میں امینہ اسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہو۔ اس کے والدین آہ و بکا کرتے ہوئے جاگیردار کی حویلی پہنچے تھے تو جاگیردار سخت مقدر ہوا تھا، اور جب انہوں نے اسے ادھر ادھر رسوا کرنا شروع کیا تو جاگیردار کا رد عمل اشتعال انگیزی ہونا چاہیے تھا۔ ہندو مسلم فسادات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، کیا معلوم اس رات آگ لگنے کا سبب واقعی فساد ہو۔ جاگیردار نے امینہ کے لیے اشتیاق ظاہر کیا تھا، اور چونکہ اس کے پاس بہت ساز و سامان، لاؤ لشکر، بہت اختیار اقتدار تھا اور اس کی سرمستیوں کے فسانے ارزاں تھے، اس لیے کسی اور طرف دیکھا ہی نہیں گیا۔ نواں کھلی سے واپس آ کے ملہاری کے سامنے جاگیردار کی حویلی ہی ایک راستہ تھا۔ بستی کے بچے کچھ لوگوں نے اسی جانب اشارہ کیا تھا۔ خون میں حدت بڑھ جائے تو سارے حواس متاثر ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ بعد میں ملہاری کو اپنی ناپختہ فہمی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ صورت ملہاری کے لیے اور عذابناک ہوگی، پھر اسے کسی رات چین سے نہیں سونا چاہیے تھا۔ شعبے ایک بسیار گو آدمی تھا۔ طرح طرح کی قیاس آرائیاں گوش گزار کرنے کے بعد کہنے لگا، لوگوں کا کام ہی افسانہ ترازی اور شوشہ ترازی ہے، مگر خود اسے یقین ہے کہ ملہاری کا خاندان جاگیردار ہی کی ہوسناکی ستمرانی کا شکار ہوا ہوگا، اور ایسے جاگیردار کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ بٹھل اور میں خاموشی سے سنا کیے، ہم نے کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔ لوگوں کا کیا، اگر سچ ہے تو کیسا عبرت سما ثانیہ ہے۔ نکردہ گناہی کی سزا اسی کو کہتے ہیں۔ ہم سرائے سے اڈے آ گئے تھے۔ ملہاری اور اڈے کے تمام لوگ ہماری خدمت کے لیے بے چین رہتے، مگر بٹھل نے وقت ضائع نہیں کیا۔ ڈھاکہ ایک گنجان آباد شہر ہے، مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ سے جگہ جگہ مسجدیں اور مدرسے قائم ہیں۔ شہر تو ہم نے پہلے ہی چھان لیا تھا، اب گرد و نواح کی بستیاں رہ گئی تھیں۔ بٹھل کو اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ شعبے کی راہبری میں ایک ایک دن کے لیے ہم ڈھاکے سے دور بھی جاتے رہے۔ یہاں بیشتر افراد ہندوستانی سے ناواقف ہیں۔ بنگال سے باہر تجارت کرنے والے تاجر، نوابین، دوسرے صوبوں کے تعلیم یافتہ سرکاری افسر اور علماء دین وغیرہ ہندوستانی خوب جانتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ان کے علاوہ لوگوں کو کلام پاک اور شرعی مسائل کے سبب سے عربی کی واجبی شدھ بدھ ضرور ہوتی ہے۔ بٹھل کو روانی سے بنگالی آتی تھی۔ میں نے کولکتہ جیل میں 7 سال گزارے تھے، مجھے بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔
بنگالی بہت بےقرار لوگ ہیں، شکوہ کرنا شاید ان کی سرشت ہے۔ سارا بنگال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں مٹی وہاں سبزہ۔ بعض جگہوں پر تو ایسا لگتا تھا جیسے اونچی نیچی زمینوں پر پہاڑیوں اور لوگوں کا کہنا ہے سبزہ بینائی کے لیے بہت اکثیر ہے اور اس سے زندگی کا احساس اجاگر ہوتا ہے، مگر جن کی آنکھیں پراگندہ ہوں۔ ہمیں تو اپنے کام سے غرض تھی، یا یوں کہا جائے کہ فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ بس ایک دن کے لیے وٹھل نے سندر بن کی سیر کی عیاشی کی تھی، یا پھر میں جتنے دن بستر پر پڑا رہا یا کبھی موسم میں پابند کیے رکھا۔ مہینے میں ایک رات 14ویں کی رات اڈے پر رقص و سرود کی محفل آراستہ ہوتی تھی۔ ہماری خاطر ملہاری ہر روز محفل کا اہتمام کرنا چاہتا تھا۔ وٹھل کی خواہش پر اس نے احتیاط کی۔ ہمیں ڈھاکہ آئے ہوئے پورا عشرہ گزر گیا تھا۔ اطراف میں شاید ہی کوئی بستی رہ گئی ہو جہاں ہم نہ جا سکے ہوں۔ آخر وٹھل نے ڈھاکے سے روانگی کا ارادہ کر لیا۔ اس رات ملہاری اور شعبے نے پرتکلف دعوت کا انتظام کیا۔ ڈھاکے کے چنندہ باورچیوں سے کھانا تیار کرایا گیا۔ ملہاری نے سر شام ہی شراب نوشی کی ابتدا کر دی۔ کھانے کے بعد سازندوں اور ناچنے گانے والیوں کے لیے فرش ہموار کر دیا گیا۔ اگربتیاں سلگ رہی تھیں، گلاب پاش سے گلاب کا عرق چھڑکا جاتا رہا۔ شعبے کہتا تھا ملہاری کے سامنے سر سے اتری ہوئی گانے والیاں ٹھہر نہیں سکتیں۔ عام ناچنے گانے والیوں کو بلایا نہیں جاتا۔ جنہیں تھوڑا بہت آتا ہے ملہاری کا نام سن کے وہ مشکل سے تیار ہوتی ہیں، اور جنہیں کچھ آتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بلاوے کے منتظر رہتی ہیں اور ملہاری کی محفل میں شرکت افتخار کا باعث سمجھتی ہیں۔ ملہاری کی تحسین ان کے لیے صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ ملہاری کا حکم تھا کہ صورت شکل دیکھنے کی بجائے فن آشنا ہی مدعو کیا جائے۔ اس رات بھی جو 2 لڑکیاں آئیں وہ تیکھے نقش و نگار، سانولی رنگت، متناسب بدن اور مجموعی طور پر دلکش لیکن عمر کی پختہ لڑکیاں تھیں۔ دونوں میں ایک ٹھہراؤ، بردباری، وقار اور اعتماد تھا۔ دونوں سگی بہنیں معلوم ہوتی تھیں۔ لباس بھی سادہ پہن رکھا تھا اور ہار سنگار بھی اتنا نہیں تھا۔ شعبے کے کہنے کے مطابق پہلے بھی وہ بارہا اڈے پر آ چکی تھیں اور ملہاری کی ان پر خاص توجہ تھی۔ وہ بیشتر انہی کو بلاتا تھا۔ ان کا بھی یہ رویہ تھا کہ پہلے سے کہیں بھی کیسا ہی ختمی وعدہ ہو، وہ ملہاری کے ہاں آنے کو ترجیح دیتی تھی۔ شعبے کا کہنا تھا ایک یہی ہیں جنہیں نغمگی کے دوران زیر و زبر کے فرق پر ملہاری ٹوک دیتا ہے اور یہ نہایت اتفاق سے اصلاح قبول کرتی ہیں اور حد الوسع اپنا سکم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ملہاری بھری محفل سے اچانک اٹھ گیا یا اس نے ہاتھ اٹھا کے محفل برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ ان دونوں لڑکیوں کو یہ عزت حاصل ہے کہ ملہاری ان کی محفل میں آخر تک جمع بیٹھا رہتا ہے، لیکن ملہاری نے محفل کے سوا انہیں کبھی طلب نہیں کیا ہے۔ انہیں کیا، کسی کو بھی طلب نہیں کیا۔ اس نے اڈے پر 30 سال کا عرصہ ایک عزلت نشین اور مجرد شخص کے طور پر گزارا ہے۔ دونوں لڑکیوں نے پہلے ہاتھ جوڑ کے ملہاری کو تعظیم پیش کی، اس کے پیر چھوئے، پھر گانا شروع کیا۔ واقعی ان کے گلے میں رس تھا۔ تان خوب اٹھاتی تھی، راگوں پر ماہرانہ دسترستی اور گم ہو کے گاتی تھی۔ ایک گاتی تو دوسری ناچتی تھی، اور بہت سلیقے سے۔ اڈے پر بیٹھے ہوئے لوگ جھوم رہے تھے اور پھڑک پھڑک اڑتے تھے۔ سبھی حسب توفیق پیسے لٹاتے رہے۔ وٹھل بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ ملہاری آنکھیں بند کیے، آنکھیں چڑھائے جھومتا رہا اور صرف ایک مرتبہ اسے منہ بنانے اور دہل دینے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت وہ کسی اڈے کا استاد نہیں، موسیقی کا کوئی پنڈت، کوئی گرودیو لگ رہا تھا۔ اجلے کپڑے، سر پر صافہ، کندھوں پر سلک کی شال اور گلے میں مالا پڑی تھی۔ میں نے بہت سے اڈوں اور بالا خانوں پر یہ محفلیں دیکھی ہیں، مگر آج کی بات ہی اور تھی۔ اصل میں یہ مجرے سے کوئی مختلف محفل تھی۔ غالباً کسی کو بھی رقص اور موسیقی کے اس تشنہ انداز گرہ باری محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے جیسے سب کو بے خود کر دیا تھا۔ آدمی بھی کیا، صدف در صدف، تہ در تہ ہوتا ہے۔ ناچنے اور گانے کے دوران ان کے جوہر کھل رہے تھے۔ ان کے رقص میں ذرا بھی وحشت نہیں تھی، اور ان کی آواز جی چاہتا تھا کہ وقت تھم جائے اور جس کے پاس جو کچھ ہو ان پر نچھاور کر دے۔ مجھے چاندنی بانو یاد آ رہی تھی۔ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ ملہاری کی نظر میں اس کا کیا مقام ہوتا۔ اسے بھی تارا بیگم نے موسیقی کے بڑے بڑے استادوں سے تعلیم دلوائی تھی۔ میرا کوئی واسطہ تو نہیں تھا، لیکن اب تک جو کچھ دیکھا اور جاننے والوں سے جو کچھ سنا تھا، میرا اندازہ ہے کہ چاندنی بانو کی محفل کے دوران بھی ملہاری سے یوں اٹھا نہ جاتا۔ وہ بھی سر تپا سر تھی۔ 2 بج رہے تھے۔ ملہاری نے سرگوشی میں وٹھل سے پوچھا کہ محفل ختم کر دی جائے۔ وٹھل نے درخواست کے لہجے میں فرمائش کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آج خود بھی کچھ سنائے۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ ملہاری نے انڈا سنبھالنے کے بعد کسی کے سامنے کچھ نہیں گایا ہے۔ وہ بند کمرے میں یا چھت پر تنہا ریاض کرتا ہے، اور دور ہی دور سے کسی کو اس کے ستار بجانے یا راگ الاپنے کی آواز سنائی دے جائے تو دے جائے۔ شروع میں لوگوں نے اسے بڑی منت کی تھی، لیکن وہ کبھی آمادہ نہیں ہوا، بلکہ اس کی تیوری چڑھ جاتی تھی اور وہ مضطرب ہو جاتا تھا۔ پھر لوگوں نے کہنا سننا ہی بند کر دیا۔ شہر اطراف میں کسی سنگیت سمراٹ کی آمد کی خبر ملتی تو ملہاری وہاں ضرور جاتا اور اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر کسی گوشے میں بیٹھا خاموشی سے سنتا رہتا۔
بٹل کی فرمائش پر ملہاری کی حالت سی مابی ہو گئی جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو یا بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ وہ عجب بے کسی کی کیفیت سے دوچار ہوا۔ بٹل کے بارے میں شعبے نے کچھ کم نہیں بتایا ہوگا، اپنے مہمان کی خوش نودی بھی ملحوظ ہوگی۔ میرا خیال ہے بٹل کو اسے ایسی کسی آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہیے تھا، یہ مہمانی کی وضع نہیں۔ بٹل کے منت کش لہجے پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس پر مستضاد بٹل کا اصرار تھا۔ ملہاری نے ہاتھ جوڑ کے معذرت کرنا چاہی، لیکن بٹل کو جیسے ضد ہو گئی۔ اس نے ملہاری کی معذرت اتنا کے قابل نہیں سمجھی، کہنے لگا کہ پھر ہمیں خلش رہے گی کہ ہمارے میزبان نے ہمارا مان نہیں رکھا۔ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی ملہاری کی حالت تھی۔ ادھر شعبے نے اس کے پیر پکڑ لیے، ادھر دونوں لڑکیاں اور سازندے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ گو انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس خاموشی سے بڑی فریاد کیا ہو سکتی تھی۔ ملہاری کے سیاہ چہرے پر خون چھلکنے لگا، اس کا رنگ ہی بدل گیا۔ بٹل نے اسے کہا کہ فن تو افشاء کے لیے ہوتا ہے، اخفاء کے لیے نہیں۔ یہ تو بخل ہے، یہ تو خود غرضی خود جبری ہے۔ فن تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے شوق و اشتیاق سے اسے نمو ملتی ہے۔ یہ دولت لٹانے کے لیے ہوتی ہے، اور دونوں ہاتھوں سے لٹانے کے بعد بھی اس میں کمی نہیں ہوتی۔ فن کو دھوپ نہ دکھائی جائے تو یہ گھٹ جاتا ہے۔ بٹل نے بہت سی دلگداز اور دلسوز باتیں کی۔ کچھ غلط نہیں تھا، مگر خدشہ تھا کہ کہیں ملہاری کو ضبط کا یارہ نہ رہے۔ وہ بہرحال اڈے کا دادا ہے، اڈے کے دادا کے لہجے میں تندی آتے ہوئے دیر کیا لگتی ہے۔ میری توقع کے برعکس ملہاری پر انکسار، انتشار اور اضطراب کا عالم طاری رہا۔ وہ کسمساتا اور بل کھاتا رہا، اور آخر اس نے سر جھکا لیا۔ اس کے سپر ڈالنے پر ہر طرف سے تحسین و آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ دونوں لڑکیوں نے مسرت میں گھنگرو چھنکائے۔ طبلہ نواز نے دیوانہ وار طبلہ بجا کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ پھر گلاب کا عرق چھڑکا جانے لگا، لوگ ایک دوسرے پر گلاب کی پتیاں پھینکنے لگے اور واویلا مچ گیا۔ ملہاری بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ پھر اس کے سر اٹھانے پر ستار نواز، ہارمونیم بردار اور طبلہ نواز چوکی کے قریب آ گئے۔ ملہاری نے ستار نواز کو کوئی اشارہ کیا، اس نے نہایت ادب سے ملہاری کے پیروں پر ستار رکھ دیا۔ سب کی نظریں ملہاری پر مرکوز ہو گئیں اور ہر جانب سکوت چھا گیا۔ ٹک ٹک دیدم دم نقشیدم والا مضمون صادق آتا تھا۔ دونوں لڑکیوں کے چہرے دمک رہے تھے، اشتیاق اور تجسس ان کی آنکھوں سے ہویدا تھا۔ ملہاری نے ایسا سا ستار کے تار چھیڑے تو ایک ہنکار بلند ہوئی۔ تاروں کو منشا کے مطابق استوار کرنے میں ملہاری کو دیر لگ گئی۔ سبھی آنے والے لمحوں کی صورت گری کے منتظر تھے، کسی طرف سے کوئی آہٹ نہیں ابھری کہ مبادا ملہاری کے اعتقاد میں خلل انداز ہو۔